ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی۔ تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے۔ لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خامند، وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی، آج جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے بھی ریسنٹلی اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو حرمت کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ کون کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 4 کی آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی۔ تو یہاں پر یہ جو ذکر کیا ہے بنات الاخی و بنات الاختی یعنی کہ بھائی کے بچے اور بہن کے بچے، یعنی کہ بھتیجے اور بھتیجی، بھانجی وغیرہ کے بارے میں یہ ہے کہ کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، یعنی کہ بھتیجی سے اور بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر یہ قرآن پاک نے حرمت بیان کرتے ہوئے ان کے بارے میں کہا کہ بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی دونوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ پتہ چل گیا۔ تو اس سے انجینئر صاحب نے ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا، وہ یہ کہ اگر بھتیجی کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے تو اس سے جو بچے ہوں، یا بھانجی کی کہیں اور شادی ہوتی ہے تو اس سے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح جائز ہے۔ یہ انجینئر صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا کیونکہ جی انہوں نے قیاس کرتے ہوئے کہا، حالانکہ انجینئر صاحب کے نزدیک قیاس امام صاحب کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، تو آج کا یہ بندہ بھی قیاس کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی قیاس کرتے ہوئے کہ اب ان کی شادی باہر ہو گئی ہے لہذا ان کا خاندان چینج ہو گیا تو ان کے بچوں کے ساتھ آگے شادی ہو سکتی ہے۔ یہ انجینئر صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ بھتیجی اور بانجی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، لیکن جب آگے ان کے بچے ہوں گے تو ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ انجینئر صاحب نے بیان کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں کے اقوال رکھنا چاہوں گا اور ایک دو تفاسیر کے حوالے دینے چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہے بدائع الصنایع ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے جہاں پر یہ آیت ذکر کی ہے وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تو اس کے آگے انہوں نے ذکر کیا وَإِن سَفَلْنَ بِالْإِجْمَاعِ، کہ اس سے نیچے تک جب تک ان کے بچے اور بچیاں آتے جائیں گے سب کے ساتھ ہی نکاح جائز نہیں ہے بالاجماع، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نیچے تک جتنے لوگ ہیں کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری کتاب یہ ہے میرے پاس تفسیر ساوی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا، یہ بھی میں آپ کو مزید زوم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ ذکر کیا وَيُدْخَلُ فِيهِنَّ بَنَاتِ أَوْلَادِهِنَّ، اور اس کے آگے انہوں نے ذکر کیا ہوا أَيُّ الْأَخَوَاتِ ذَكُورًا وَإِنَاثًا وَإِن سَفَلْنَ، وَإِن سَفَلْنَ کا لفظ ذکر کر کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ نیچے تک جتنے بھی رشتے ہوں گے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں ایک اور تفسیر کی طرف، وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دوسری جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ تفسیر جلالین ہے، اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ نہیں شادی جو ہے وہ دوسری جو ہے نیچے تک جتنے رشتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیں اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اسی چیز کا وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَتُدْخَلُ فِيهِنَّ بَنَاتِ أَوْلَادِهِنَّ، کہ ان کے اندر ان کی ساری اولاد کی جتنی بھی بنات ہیں وہ اس میں داخل ہیں، اولاد کی بنات جتنی بھی ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ تو لہٰذا یہ تفسیر جلالین سے بھی پتہ لگا، تفسیر ساوی سے بھی پتہ لگا، اور یہ جلالین وہ ہے جو سب سے پہلے کتاب پڑھائی جاتی ہے تفسیر کی، جو اس حوالے سے یہ ہے تو یہ تقریباً پہلے تیسرے یا چوتھے سال میں غالباً یہ جو ہے پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے اس کے اندر ذکر کیا ہوا ہے کہ نیچے تک جتنی بھی بیٹی ہوں گی کسی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مرزا صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور ایک بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اس کے اندر بھی ایسے لوگ جو اس طرح کے
مسائل بیان کریں گے، ان کے حوالے سے حدیث ہے، یہ سن لیں آپ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ جو انجینئر صاحب ہیں آج بالکل یہ حدیث جو ہے ان کے اوپر بالکل صادق آ رہی ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے مسئلہ پوچھنے سے گریز کیا جائے، اور جو بزرگ اور اسلاف نے جو ہمیں اس حوالے سے مسائل بیان کیے ہیں ان پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے تحقیق کر کے اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔